خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کہ نام معین الدین حسن، لقب ہند الولی غریب نواز، والد سید غیاث الدین حسن، والدہ بی بی ام الورا، ماہ نور ولادت 530 ہجری خراسان، وصال 6 رجب 633 ہجری اجمیر شریف۔ والد کے طرف سے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ معین الدین بن غیاث الدین بن نجم الدین بن ابراہیم بن ادریس بن امام موسیٰ قاسم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ والدہ کی طرف سے آپ کا نسب نامہ یوں ہے کہ بی بی ام الورا بنت سید داؤد بن عبداللہ حنبلی بن زاہد بن موسیٰ بن عبداللہ مکفی بن حسن مثنی بن سیدنا امام حسن بن سیدنا مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ گویا آپ حسنی حسینی سید ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میرے شکم مبارک میں معین الدین کے جسم میں روح ڈالی گئی، اس دن سے یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ آدھی رات کے بعد سے صبح تک میرے شکم سے یہ تسبیح تحلیل کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورا گھر نور سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد ایک زید عالم تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، یہاں تک کہ آپ 9 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں والد کا بھی وصال ہو گیا کہ والد کے ترکے میں ایک پنچکی، والد کے وراثت میں ایک پنچکی اور ایک باغ آپ کو ملا جس میں آپ کی گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک دن اس باغ میں درویش حضرت ابراہیم کندوزی آئے۔ غریب نواز نے انہیں انگور کا ایک خوشہ توڑ کر دیا۔ حضرت ابراہیم سرکار غریب نواز کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ انہیں بس ایک رہنما کی تلاش ہے جو آج ایک باغ کو سینچ رہا ہے، کل وہ لاکھوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پھل کا ٹکڑا چبا کر یعنی کوچ کر جو ہے غریب نواز کو دے دیا۔ جیسے سرکار غریب نواز نے اس کو کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ حضرت ابراہیم تو چلے گئے مگر دین کا جذبہ غالب ہو چکا تھا۔ آپ نے باغ کو بیچ کر غریبوں میں پیسہ یعنی یتیموں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ خراسان میں سے سمرقند پھر بخارا عراق پہنچے، اپنے علم کی تکمیل کی۔ آپ ایک مرشد حق کی تلاش میں نکل پڑے اور ایران کے نشاپور کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہارون آباد ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے آپ کو مرشد برحق نہ دیکھتے ہی فرمایا، آؤ بیٹا جلدی کرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اپنا حصہ لے جاؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے دونوں کی آپس میں کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خود سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس محفل میں پہنچا تو بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ میں نے پڑھا، پھر کہا قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، میں نے کی۔ پھر فرمایا کہ 60 مرتبہ سبحان اللہ کہو، میں نے کہا۔ پھر مجھے ایک یعنی چوگا جبہ پہنایا اور کلاه میرے سر پر رکھی اور فرمایا کہ 1000 سورہ اخلاص پڑھو، میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے مشائخ کے یہاں فقط ایک دن اور رات کا مجاہدہ ہوتا ہے تو کرو۔ میں نے دن اور رات نماز و عبادت میں گزاری۔ دوسرے روز جب میں حاضر ہوا تو قدم بوسی کی تو فرمایا کہ اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے، میں نے دیکھا اور کہا عرش معلی۔ پھر فرمایا نیچے کیا دکھتا، میں نے دیکھا اور کہا تحت الثری۔ فرماتے ہیں ابھی 12000 سورہ اخلاص اور پڑھو، میں نے پڑھی۔ پھر پوچھا کہ اب کیا دکھتا ہے، میں نے کہا کہ اب میرے سامنے 18000 عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب تیرا کام ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز 20 سال تک اپنے پیر مرشد کے ساتھ ہی رہے۔ سبحان اللہ۔